یہ حقیقت پر مبنی ایک کہانی ہے جو کہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا جو کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تو اس وقت اس کی ماں بہت خوش ہوئی اور اس نے اس کا نام شہزادہ رکھا۔ تو اس کے بعد سب خاندان والوں نے اس کی ماں کو بہت باتیں کی اس کا نام کچھ اور رکھیں۔ یہ اس لیے تھا کہ ایک تو یہ غریب گھرانے سے تھا اور دوسرا یہ کہ اس کا رنگ کچھ سانولا تھا، لیکن کسی بھی ماں کو اپنا بیٹا کسی ہیرے سے کم نہیں لگتا ہے۔ جیسے جیسے لڑکا بڑا ہوتا گیا اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور اپنے بہت ہی ذہین تھا اور وہ ہر چھوٹے بڑے کی عزت کرتا۔ اس نے میٹرک کا امتحان بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس کیا، جس کے بعد اس کو ایک بہت ہی بڑے کالج میں اسکالرشپ پر داخلہ مل گیا۔ وہاں پڑھتے پڑھتے وہاں بڑے بڑے گھروں کے لڑکے اور لڑکیاں پڑھنے آیا کرتے تھے۔ شہزادہ صبح کے وقت کالج پڑھنے جاتا اور وہاں سے آ کر بچوں کو پڑھاتا، جس سے وہ اپنے کالج کا خرچہ پورا کرتا۔ یہ ایک بہت ہی اچھا شاعر بھی تھا اور وہ بہت ہی اچھی شاعری لکھتا تھا۔ اس کی ایک کلاس کی ایک لڑکی تھی جس کو اس کی شاعری بہت ہی اچھی لگتی تھی۔ اس کا نام کرن تھا۔ کالج کے فنکشن میں کرن نے اس سے کہا کہ مجھے شاعری لکھ کے دو، میں نے اس فنکشن میں پڑھنی ہے۔ شہزادے نے اس کو لکھ کے دی۔ جب کرن نے فنکشن میں پڑھی، یہ بہت ہی اچھی شاعری تھی جس پر پروفیسرز نے اس کو انعام بھی دیا۔ اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادے کو اسی لڑکی سے پیار ہو گیا۔ جب اس نے کرن کو پرپوز کیا تو اس نے اس کو نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ اس کی بے عزتی بھی کی، اس لیے کہ میں ایک امیر گھرانے کی لڑکی ہوں اور آپ ایک غریب گھر کے لڑکے ہو، اور اس کے علاوہ اس کا رنگ و شکل بھی اچھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کرن نے کسی امیر گھر کے لڑکے سے شادی کر لی۔ اس پر شہزادے نے کہا میں اب کچھ بن کر ہی دم لوں گا۔ اس کے بعد اس نے دن رات محنت کی۔ اس نے ایک شاعری کی کتاب بھی لکھی جو بہت ہی مشہور ہوئی۔ اس نے اپنی تعلیم اور محنت جاری رکھی اور کچھ سالوں بعد شہزادہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO بن گیا۔ پھر یہ ایک دن ایک دوست کی شادی پر گیا اور وہاں کرن اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ اس کا گارڈ اس کے آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس وقت کرن کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس کے گھر کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں چل رہے تھے۔ پھر کرن نے شادی کے بعد اس نے چھپ کر شہزادے سے ملاقات کی اور اس کو بتایا کہ میں اس وقت آپ کو سمجھ نہیں پائی، اب مجھے معاف کر دیں، اب میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ لیکن شہزادہ یہ سب کچھ سن کر خاموش رہا اور آخر پر یہ ایک شعر کہا اور وہاں سے چل گیا۔ کرن نے پیچھے سے آوازیں دی لیکن شہزادے نے اس کی ایک نہ سنی۔ شعر: کسی کا ہو کے دوبارہ نہ آنا میری طرف، محبتوں میں حلالہ حرام ہوتا ہے، ایسے بھی لگتے ہیں ہم لوگ اہل خانہ میں، ہمارے ہاں تو شجر کا بھی نام ہوتا ہے، تجھ جیسے شخص کے ہوتے ہیں خاص دوست بہت، تجھ جیسا شخص بہت جلد عام ہوتا ہے۔ کبھی لگی ہے ہمیں کوئی شام، آخری شام، ہمارے ساتھ تو یہ ہر ایک